السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 574 574 ترجمہ و تفسیر سورہ یاسین آیات 13 تا 27۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے لیے حضرت حبیب بن زید شہید ہوئے تھے نا، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حبیب بھی ویسا ہی حبیب ہے جس حبیب کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ اس حبیب نے بھی اللہ کی خاطر جان دے دی تھی، میرے حبیب نے بھی میری ختم نبوت کی خاطر جان دے دی ہے۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ 22واں پارہ سورہ یاسین، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لہم مثلا اصحاب القریۃ، اور بیان کیجئے ان کے لیے بستی والے لوگوں کی مثال۔ اذ جاءها المرسلون، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ اذا ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف 2 لوگوں کو۔ فکذبوہما، پس جھٹلایا ان دونوں کو۔ فعززنا بثالث، ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ۔ فقالوا، پس وہ کہنے لگے، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں اتاری اللہ تعالی نے، اللہ الرحمن نے کوئی چیز۔ ان انتم الا تکذبون، یہ کہ تم ہو مگر جھوٹ بولتے۔ قالوا، کہنے لگے، ربنا یعلم، ہمارے پروردگار جانتے ہیں، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہمارے ذمے مگر واضح پہنچا دینا۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے بدشگونی لی ہے تم سے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا۔ قالوا، وہ رسول کہنے لگے، طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر تمہیں نصیحت بھی کی جائے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، اور آیا شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا، اے میری قوم پیروی کرو بھیجے ہوئے رسولوں کی۔ اتبعوا، پیروی کرو ان کی، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے معاوضہ طلب نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی، اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں بنا لوں اس اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ان یردنی الرحمن بضر، اگر ارادہ فرمائے رحمان مجھے نقصان دینے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں میرے کام آئے گی ان لوگوں کی کوئی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے پروردگار پر، فاسمعون، پس میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنت، کہا گیا اس شخص سے داخل ہو جا جنت میں۔ قال، کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی
बिमा गफरली रब्बी, जो मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और बनाया मुझे इज्जत वाले लोगों में। बतौर मिसाल बस्ती वालों का तज़किरा किया गया। ये बस्ती वाले कौन हैं? अक्सर मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि मुल्क रोम का एक शहर इंताकिया है। इस बस्ती की तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगाम्बर रसूल अलैहिमुस्सलाम को भेजा। बाद मुफस्सिरीन की ये भी राय है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से कुछ लोगों को यहाँ पे भेजा था। बहरकैफ चूंकि कुरान करीम ने मुरसलीन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इज़ अरसलना, जब हमने भेजा, तो मालूम होता है कि ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे। और अगर अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे तो फिर यकीनन इनका ज़माना सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक कोई दूसरे नबी या रसूल तशरीफ नहीं लाए। हाफ़िज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर में इन तीनों बुजुर्गों के नाम सादिक, सदूक और शलूम लिखे हैं कि पहले दो हजरात सादिक और सदूक इस बस्ती की तरफ आए। जब उन्हें जुटलाया गया तो फिर अल्लाह करीम ने अपने एक तीसरे रसूल मोहतरम अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा था, जिनका नाम शलूम था। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति, वो इंताकिया बस्ती के लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि बयान कीजिए इन मक्का वालों के सामने वो बस्ती वालों की मिसाल। इज़ जाअहल मुरसलून, जब उनकी तरफ हमारे रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनी, जब हमने उनकी तरफ दो लोगों को भेजा। फ़कज़्ज़बूहुमा, उन दोनों को झुठला दिया गया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, फिर हमने तीसरे के साथ उनके मिशन को तक़वियत दी, यानी एक तीसरे रसूल भी उनके पास पहुंच गए और तीनों अल्लाह के बंदे मिल के अल्लाह की दीन की तबलीग का काम करने में मसरूफ हो गए। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, कहने लगे हम तुम्हारी तरफ अल्लाह के रसूल बन के आए हैं। बस्ती वालों ने जो सबसे पहला जवाब दिया इनकार की सूरत में, वो मारूफ कलाम है, पहले भी बेशुमार मुकामात पे गुजरा कि जब अल्लाह के अंबिया की तकजीब लोग करते तो सबसे पहला जो एलिगेशन लगाते वो यही लगाते, आप तो हमारे जैसे हैं, आप में क्या खास बात है जो अल्लाह ने हमें रसूल नहीं बनाया, आपको रसूल बना दिया है। इन लोगों ने भी कहा, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, आप तो हमारी तरह के इंसान हो। वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन, और दूसरा खुद ही से एक मफरूजा घड़ लिया कि अल्लाह रहमान ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं फरमाई। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, लिहाजा तुम ये जो कह रहे हो कि हम अल्लाह के फरस्तादा, अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। नाउज़ु बिल्लाह, लायाज़ु बिल्लाह। कुफ्र और इनकार में इंसान को इस शिद्दत और इस गहराई तक नहीं जाना चाहिए कि अंबिया के खिलाफ जुबान दराजी इंसान शुरू कर दे। वो कह रहे हैं नेक बंदे कि हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने हमें भेजा आपकी तरफ। ये आगे से कह रहे नहीं जी अल्लाह ने कुछ नहीं भेजा, तुम लोग झूठे हो। हालांकि जो नबी अल्लाह होते हैं, जिनके जिम्मा रिसालत का मनसब होता है, नबुव्वत का मनसब जलीला जिनके सुपुर्द होता है, उनकी आदात और उनके खसाइस बचपन से ही अलग थलग होते हैं। वो आम लोगों से उनकी तबीयत, उनके मामलात, उनकी गुफ्तगू, उनका किरदार, उनकी गुफ्तार सब कुछ अलग थलग होता है। तभी तो अल्लाह करीम उन्हें मनसब रिसालत के लिए चुन लेते हैं। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह ने एक से बढ़ के एक को फजीलत अता फरमाई है। अगर पहले कोई फजीलत वाला आइंदा आने वाला उससे भी ज्यादा फजीलत पा के अल्लाह की तरफ से आता है, तो कैसी ढिठाई है और कैसी हिम्मत है और कैसी जुर्रत है कि आगे से कह रहे हैं इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं तुम रसूल नहीं हो, तुम झूठे लोग हो। नाउज़ु बिल्लाह। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, वो कहने लगे हमारे अल्लाह जानते हैं। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन लिखते हैं ये रब्बुना लफ्ज़ यहाँ पे कसमिया के तौर पे आया है। वो कही जा रहे हैं तुम झूठे हो,
اللہ کے نبیوں کو کتنا جذبہ تھا اللہ کی دین کی ڈیوٹی دینے کا، اللہ تعالیٰ کی نوکری کرنے کا، غلامی کرنے کا۔ ہمارے جیسے ہم بڑے حوصلہ شکن انسان ہیں، ہمیں ایک سے دوسری دفعہ کوئی بات کرے شاید ہم وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اب وہ ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے لوگ ہو، تو یہ اللہ کے نیک بندے جہاں لیٹے ہیں، اللہ ان تینوں نبیوں کے رسول کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ آگے سے کہنے لگے ربنا، اللہ جانتے ہیں، اللہ کی قسم کتنے اخلاص سے یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنا مفاد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم عزیز تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور غلامی عزیز تھی، لہذا یہ ربنا یہاں پہ قسم کے طور پہ ہے۔ اور عربی زبان میں بلاغت کا ایک اصول، سننے والا جس شدت کے ساتھ انکار کر رہا ہو، کہنے والے کا حق بنتا ہے اسی شدت کے ساتھ اپنا موقف اس کے سامنے بیان کرے۔ یہ عربی کا اصول ہے بلاغت کا۔ وہ جتنی شدت کے ساتھ انکار کر رہے نہیں تم جھوٹے ہو، اللہ کے نبی اتنی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کی قسم ہم سچے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم رسول نہیں ہو، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اللہ جانتے ہیں انا الیکم لمرسلون، ہم رسول ہیں، تمہاری طرف آئے ہیں، تمہارے بھلے کے لیے، خیر خائی کے لیے آئے ہیں، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو محض واضح پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہاری گردن پہ ہے۔ پھر ایک اعتراض انہوں نے اور کیا، یہ سورہ نمل میں بھی گزر چکا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو یہ کہنے لگے موسیٰ تیری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آتی۔ دیگر انبیاء کا تذکرہ سورہ ہود میں بھی گزرا ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف گئے، قوم کو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم الہ من دونہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ آگے سے کہتے تم منحوس ہو۔ کیسی کیسی باتیں انبیاء کو، رسول علیہ السلام کو سننی پڑی۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ والے بن جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں تم منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری روزگار خراب ہو گئے ہیں، ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے، ہمارے رزق میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا تھا الا انما طائرهم عند اللہ، نحوست اللہ کے نبیوں کی تبلیغ کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ جس محلے میں گناہ ہو رہا ہو اس محلے میں گھونسلوں کے اندر پرندوں کے بچے بھی مر جاتے۔ پہلے لوگوں کو بھی یہ وعدہ کیا گیا الا انما طائرهم عند اللہ، یہ نحوست تمہاری اپنی ہے، تم نبیوں کو مارود الزام ٹھہراتے ہو، بدبخت ہو۔ تو یہ ایک اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے قالوا طائرکم معکم قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے تمہاری وجہ سے نحوست پڑ گئی ہے، ہم نے بدشگونی لی ہے تمہاری۔ پھر آگے سے ایک وارننگ دیتے ہیں، کیسی جرت تھی اس بستی والوں کی، انجام ان کا انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ جرت دیکھیے، کہنے لگے لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اللہ کے رسولوں کو کہہ رہے ہیں، نبیوں کو کہہ رہے ہیں اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، ہماری طرف سے تمہیں بڑی سخت اور کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قالوا طائرکم معکم، پھر اللہ کے نبی کہنے لگے او بھائی یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کی ہے، یہ تمہاری شامت اعمال ہے، تمہاری یہ بد اخلاقیوں کا نتیجہ ہے، نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اَإِن ذُكِرْتُمْ، کیا ہم تمہیں نصیحت کریں پھر بھی تم ہمیں منحوس کہتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل سبب تو یہ ہے کہ تم ہو ہی بدبخت لوگ، تم حد سے بڑے ہوئے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اب یہ اطلاع پھیلتی پھیلتی ایک شخص تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے جب انبیاء کے ساتھ زبان درازی کی پھر یہیں تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے اندر کھاتے ایک منصوبہ بنایا۔ ایسا کرتے ہیں نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے معاملات سے روکتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا، راہ سے ہٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ سیکرٹ لیک ہو گیا، یہ بات پہنچتی پہنچتی ایک ایسے بندے تک پہنچی جو اس بستی کے آخری کنارے پہ رہتا تھا، جذام کی بیماری تھی، بیماری کے سبب زیادہ لوگوں سے میل جول آنا جانا نہیں تھا، لکڑی کا کام کرتے تھے، بڑھائی کا۔
ان تک یہ بات پہنچی. حبیب نجار ان کا نام ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ اس وقت اللہ کی جنت میں مزے لے رہے ہیں، اپنے گھر میں ہے، بیمار شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے. اور ایک نیک عادت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس بندے کی کہ اللہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جتنا کماتے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. صرف روٹی کھانے کے لیے پیسے پاس رکھے، باقی اپنے ساری انکم اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. محبت کا عالم یہ تھا اللہ کے ساتھ. بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے پاس آ جا نہیں سکتے تھے. یہ بات اڑتی اڑتی ان کے کانوں تک پہنچ گئی، اس بزرگ کے کانوں تک، کہ اس طرح 3 لوگ ہیں، صادق، صدوق اور شلوم، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی طرف آئے ہیں اور ان لوگوں نے بدتمیزی بھی کی ہے، ان کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے آخری کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. یہ جذبہ نا دین کی محبت ہے بیمار ہے، بوڑھا آدمی، لیکن دوڑتا آ رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پہلے پڑھا ہے سورہ قصص کے اندر، وہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں. ہمارے حفاظ کو اکثر وہ مشابہ ہو جاتا ہے، یہ 2 آیات ملتی جلتی ہیں، فرق ایک لفظ کا ہے اور اس فرق میں بھی حکمت ہے. وہاں پہ لفظ ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. یہاں پہ فرق ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یعنی وہاں پہ مرد کا، آدمی کا ذکر پہلے ہے، یہاں پہ شہر کے کنارے کا ذکر پہلے ہے. اب فرق کیا ہے؟ اللہ والوں نے بڑی ارک ریزی سے ایک فرق نکالا. وہ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ شہر کے پرلے کنارے سے بندہ دوڑتا آیا، وہاں چونکہ اس بندے کی جرت بیان کرنا مقصود تھی کہ کتنی مردانگی اور دلیری کے ساتھ وہ فرعون والوں کی راز کی باتیں لے کے حضرت کے پاس پہنچا کہ حضرت آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، لہذا آپ یہاں سے موو کر جائیں، نکل جائیں آپ یہاں سے. اس لیے سورہ قصص میں پہلے آدمی کا ذکر ہے. یہاں پہ چونکہ یہ بتانا مقصد تھا کہ وہ بندہ بیمار ہے لیکن اتنی دور سے چل کے اللہ کے دین کی محبت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اقصى المدینہ لفظ پہلے آ گیا. وہاں پہ رجل پہلے آیا، یہاں پہ اقصى المدینہ پہلے آ گیا. یعنی دوری بیان کرنا مقصود تھی کہ تڑپ اتنی تھی، جذبہ اتنا تھا کہ اتنی دور سے شہر کے پرلے بارڈر سے وہ بیمار آدمی، بوڑھا آدمی، بڑھائی ہے، نجار ہے، کام کرتا ہے لکڑی کا، وہ بیچارہ دوڑتا ہی آ رہا ہے. اور دوڑنے کا انداز یہ تھا، مقصد یہ تھا کہیں دیر نہ ہو جائے، میرے جانے سے پہلے یہ نبیوں کو شہید نہ کر دے. اصل یہ جذبہ تھا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، حبیب ان کا نام تھا. کہنے لگے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو. جب جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے لیے حضرت حبیب بن زید شہید ہوئے تھے نا، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حبیب بھی ویسا ہی حبیب ہے جس حبیب کا ذکر سورہ یاسین میں ہے. اس حبیب نے بھی اللہ کی خاطر جان دے دی تھی، میرے حبیب نے بھی میری ختم نبوت کی خاطر جان دے دی. ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں آپ کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ حبیب ان کا نام تھا. کہنے لگے میری قوم والو اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی تم نے پیروی کرنی ہے کہ جو تم سے کوئی معاوضہ، اجرت، مزدوری، تنخواہ طلب نہیں کرتے، وہ تو اخلاص کے ساتھ تمہیں اللہ کا دین سنانے پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہاں پہ 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے، 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی واقعہ کے ساتھ. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. پھر بطور مثال کے اپنی ذات کو حضرت حبیب نجار رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو جائیں. اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کیا ہے، لا اعبد الذی، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں، فطرنی، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا. جب مجھے پیدا میرے اللہ نے کیا، میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں. وإلیہ ترجعون، ساتھ ہی ان لوگوں کو تھوڑا سا یاد کروایا تم لوگوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہۃ،
اور بھلا سوچو اگر میں اس پیارے اللہ تعالیٰ جی کو چھوڑ کے کوئی اور معبود بنا لوں، میں اللہ جی کے اختیارات تصرفات سے صرف نظر کر کے کہیں اور میں تلاش کرتا پھروں، ٹکرے مارتا پھروں، ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، پھر میرے اللہ کی طرف سے اگر نقصان مقدر ہوگا، جن کو میں اللہ کو چھوڑ کے پکاروں گا وہ میرے کام تو نہیں آ سکیں گے۔ کیسی جامع الفاظ میں دعوت ہے۔ اگر میں اپنی منمانی کروں گا، اللہ کو چھوڑ دوں گا، اوروں کو پکاروں گا، تو پھر اگر اللہ کی طرف سے نقصان ہوا، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر نقصان اللہ کی طرف سے مقدر میں کوئی بچا سکتا ہے، اور اگر فائدہ اللہ کی طرف سے مقدر میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ کو محروم نہیں کر سکتا اور رحمتوں سے، لہذا یہ کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکاروں، اللہ کی طرف سے میری پکڑ آئے، مجھے کوئی نقصان آئے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی، نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگر میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں مجھے کو بچا نہیں سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، و بھائی میں تب تو بڑا واضح گمراہی میں ہوں گا اگر اتنے پیارے اللہ تعالیٰ جی کو چھوڑ کے میں غیروں کی طرف اپنی نظر التفات کروں گا۔ لہذا میں برملا کہتا ہوں انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو تمہارے پروردگار ہیں۔ پھر یاد کروایا، اللہ والوں کا انداز اپنا ہوتا ہے، پھر یاد کروایا وہ تمہارے رب ہیں، تم چھوڑ چکے، بھول چکے اپنے اللہ جی کو، میں تمہارے پر جو پروردگار ہیں میں اپنے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ فاسمعون، لوگوں میری بات سن لو۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب نجار نے جب یہ جملے کہے تو اس قوم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضرت حبیب نجار پہ ٹوٹ پڑے، آپ کو مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب بے ہوش ہو کے گرے، ان بدبختوں نے حضرت حبیب نجار کے پیٹ پہ چڑھ کے اچھلنا شروع کر دیا، اتنا اچھلے کہ ان کی انتڑیاں باہر آ گئیں، شہید کر دیا۔ اور ابھی دنیا سے کوچ نہیں فرمائے، ابھی بالکل روح پرواز نہیں ہوئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آنکھیں کھولو، وہ دیکھو جنت تمہاری منتظر ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارا ایک مقصد ہے، سورہ فجر میں جو اللہ والوں کی نشانی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم تو اس تمنا میں پھر رہے ہیں کہ اللہ کرے جب میرا اور آپ کا آخری وقت آئے، ہمارے کانوں میں یہ پیاری رس گھولتی آواز سنائی دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم تو اس مشن کے لیے پھر رہے ہیں۔ حبیب نجار کی عظمت کے کیا کہنے کہ ابھی روح پرواز نہیں ہوئی، اللہ نے پردے ہٹا کے جنت کا دیدار کروا دیا اور فرمایا قیل ادخل الجنت، وہ میری جنت ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے تم نے میری توحید کی خاطر، جاؤ میرے پیارے حبیب اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ صدا سنائی دی قال یا لیت قومی یعلمون، بعض لوگ جاتے جاتے بھی ایک پیغام ایسا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جب ایک کافر نے ان کو نیزہ مارا تو کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ شہید ہو گئے ہیں وہ صحابی۔ وہ کافر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی جان نکل رہی ہے، یہ فوت ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ لیجئے صحابی رسول نے جو جاتے جاتے ایک جملہ بولا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس کافر کو چین نہیں آیا، گلی گلی پھرتا پوچھتا تھا لوگوں سے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون سی کامیابی ہے کہ یہ مر کے بھی اصل زندگی پا جاتے ہیں۔ آخر وہ کافر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جانے والے دنیا سے ایسا میسج بعض اوقات چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت حبیب دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان جاتی بما غفر لی ربی، میرے اللہ نے مجھے بخش بھی دیا ہے
है, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मेरे अल्लाह ने मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल कर दिया है, इज्जत और तौक़ीर से मुझे जन्नत का दाखिला मिल गया। इन लोगों का ये हजरत हबीब नज्जार की इस्तिकामत और दीन वालों की हिमायत के बदले में जो हजरत हबीब के साथ सलूक ठहरा वो आज हमने पढ़ा है। अब इस कौम का हशर क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह के रसूलों से बदतमीजी की और अल्लाह के एक नेक बंदे को शहीद कर दिया। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत हम आइंदा सबक में उसकी तफसीलात पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कुरानी तालीमात पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। कुरान और सुन्नत की बरकत से अल्लाह करीम हमें बाअमल जिंदगी अता फरमा दे। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह ताला की तौफीक से फ़हमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे और आपके दिन के बाकी तमाम मामलात में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। हमें हर किस्म के शर से महफूज फरमा दे। जो नरीना औलाद के आरज़ूमंद है अल्लाह नेक बेटे नसीब फरमा दे। जो साहिब औलाद है अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और फरमा बरदार फरमा दे। जो रोजगार की वजह से परेशान है मेरे करीम मालिक अला कुल्ली शैइन कदीर ज़ुल कुव्वतिल मतीन रज़्ज़ाक़ अल्लाह अपनी जनाब से नेक रोजगार के एहतिमाम फरमा के रिज़्क़ हलाल की वुसअत और फरावानी नसीब फरमा दे। और दुआ किया करें कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की खैर बरक़ात हम पर हमारे अहले खाना कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दे। अल्लाह करीम दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर और नसीब फरमा दे। और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला नाफिया नसीब फरमा दे। और जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मेरे अल्लाह उन सब की बख्शिश और कामिल मगफिरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमा। फजर की नमाज पढ़ते सलाम फेरते फौरन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह इल्म वो अता कीजिएगा जो नफ़े वाला हो। ये दुआ किया करें कि इल्म हमें नफ़े वाला नसीब जो फायदा दे हमें और हमारे इल्म से लोगों को फायदा हो, ऐसा इल्म अल्लाह नसीब फरमा दे। और रिज़्क़ अल्लाह पाकीज़ा हलाल नसीब फरमा दे और अमल अल्लाह ऐसा नसीब फरमा दें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बड़ी जामे दुआ है, फजर के बाद पढ़ा करें। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।